بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سوال و جواب گروپ کے معزز ساتھیوں، سوال نمبر 1581 1580 پر 1 یعنی 1581 نمبر کا سوال آپ کے سامنے موجود ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے معزز بھائی جناب عبداللہ دانش صاحب ہیں، بھٹکل صوبہ کرناٹکا سے سوال کر رہے ہیں۔ اپنے سوال میں انہوں نے لکھا ہے کہ میرے ایک دوست محترم ظفر اللہ صاحب کا سوال ہے جو جدہ سعودی عرب میں رہتے ہیں۔ ان کا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ پہلی رکعت میں رکوع میں شامل ہو گیا اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، لیکن باقی رکعتوں میں اس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، تو کیا اس کو وہ پہلی رکعت مل گئی یا اس کو مزید ایک رکعت اور ادا کرنا ہوگا؟ اور کیا بغیر سورہ فاتحہ والی رکعت جو ہے وہ ناقص ہوگی؟ ایک آدمی جماعت سے نماز پڑھتا ہے اور ایک آدمی بغیر جماعت کے تنہا نماز پڑھتا ہے، تو کیا سورہ فاتحہ کا حکم دونوں کے لیے یکساں ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیے۔ ہمارے معزز بھائی جناب عبداللہ دانش صاحب، جناب محمد ظفر اللہ صاحب، سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا فرض ہے ہر شخص کے اوپر، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ جنازے کی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی بھی نماز ہو، نماز کے اندر قیام میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ فرض ہے، واجب ہے اور لازم ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل واضح ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت صحیح البخاری کتاب الآذان باب وجوب القراءۃ للامام والماموم حدیث نمبر 756 صحیح البخاری حدیث نمبر 756، صحیح مسلم حدیث نمبر 394 پر 4 اور سنن ابی داؤد حدیث نمبر 822۔ اس کے علاوہ جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور کئی حدیث کی کتابوں کے اندر عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں۔ آپ کو میں بتا دوں کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت جو ہے وہ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ باب من ترک القراءۃ فی ترک القراءۃ فی صلاتہ بفاتحۃ الکتاب حدیث نمبر 823 اور جامع ترمذی ابواب الصلاۃ حدیث نمبر 311 کے اندر عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، آپ نے قرآن پڑھا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا بھاری ہو گیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ شاید تم اپنے امام کے پیچھے پڑھا کرتے ہو۔ ہم نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، لا تفعلوا الا بأم القرآن فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھا کرو، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اور آپ کو بتلا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل واضح فرمان ہے، اور یہ فرمان سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ باب من ترک القراءۃ فی صلاتہ بفاتحۃ الکتاب حدیث نمبر 821، صحیح مسلم حدیث نمبر 390 پر 5، جامع ترمذی حدیث نمبر 240 پر 7۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج یقولها ثلاثا، جس نے نہ کوئی نماز پڑھی، جس نے کوئی بھی نماز پڑھی، چاہے وہ فرض پڑھ رہا ہو، نفل پڑھ رہا ہو، تہجد پڑھ رہا ہو، یا پھر وہ جنازے کی نماز پڑھ رہا ہو، پڑھنے والا چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے منفرد ہو، چاہے جنازے کی نماز پڑھ رہا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاۃن، جس نے کوئی نماز پڑھی، یہ ایک دم عام ہے، پڑھنے کے اعتبار سے بھی عام ہے اور کون پڑھے گا یہ بھی عام ہے، دونوں عام ہے۔
چاہے وہ پڑھنے والا امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے منفرد ہو، چاہے اکیلے نماز پڑھنے والا ہو، چاہے نماز جنازہ پڑھنے والا امام ہو یا مقتدی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے، نامکمل ہے، ناقص ہے، نامکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ایسا فرمایا۔ اس حدیث کے اندر ہے کہ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ ہم لوگ امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں، انا نکون وراء الامام، ہم لوگ امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم کیا کریں؟ کہا اقرأ بہا فی نفسک، اپنے نفس میں، اپنے دل میں دھیرے دھیرے پڑھ لیا کر۔ نفس کی جو تشریح ہے، محدثین اور مفسرین نے یہ کی ہے کہ آواز نہیں نکلے گی لیکن تلفظ ہوگا، اسی کو کہتے ہیں دھیرے دھیرے پڑھنا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نماز پڑھائی، فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کہ کیا تم اپنی نماز میں امام کی قرات کے دوران پڑھتے ہو؟ سب خاموش رہے۔ 3 بار آپ نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا ہاں ہم ایسا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، تم سورہ فاتحہ آہستہ آہستہ پڑھ لیا کرو۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر اور امام بیہقی نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا، اور اس کی صحت کے بارے میں مجمع الزوائد میں امام حیثمی فرماتے ہیں کہ اس کے سب راوی ثقہ ہیں، اور امام ابن حجر نے کہا کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو ان تمام دلیلوں سے یہ بات بالکل ثابت ہو گئی کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ہر شخص کے لیے واجب ہے، چاہے وہ جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ سنگل نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے وہ منفرد ہو، چاہے وہ جنازے کی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہو، اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور واجب ہے اور لازم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رکعت نامکمل ہے۔ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی وہ نماز نامکمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا، صحیح مسلم حدیث نمبر 395، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اپنے نماز کے اندر تو اس کی نماز نامکمل ہے، نامکمل ہے، نامکمل ہے۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی وہ رکعت نامکمل ہے۔ لہٰذا ایک آدمی اگر نماز میں شامل ہوتا ہے پہلی رکعت میں، اور جب وہ شامل ہوتا ہے اور امام رکوع کے اندر چلا گیا ہے تو یقینی طور پر اس کو رکوع میں ہی ملنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم دے رکھا ہے کہ امام جس حالت میں ہو اسی حالت میں اللہ اکبر کہتے ہوئے مل جانا ہے۔ تو جب آپ رکوع میں مل گئے تو پورا قیام آپ کا چھوٹ گیا اور سورہ فاتحہ بھی آپ نہیں پڑھ سکے، لہٰذا وہ نماز جو ہے وہ رکعت جو ہے وہ نامکمل ہے۔ لہٰذا پہلے 3 رکعت آپ امام کے ساتھ کمپلیٹ کیجئے، امام جب سلام پھیر دے تو پھر آپ کھڑے ہوئیے اور کھڑے ہو کر کے آپ اپنی چوتھی رکعت کمپلیٹ کیجئے، کیونکہ وہ پہلی رکعت آپ کی ناقص اور نامکمل تھی۔ ہاں، اس پہلی رکعت میں جو آپ رکوع میں ملے، رکوع کے اندر جو آپ نے اذکار کیا، اذکار پڑھا، اور اسی طرح سے آپ سجدے میں جو ذکر و اذکار کیا آپ نے، اور پھر اٹھے جو آپ ذکر و اذکار کرتے ہوئے، تو ان تمام کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا، لیکن وہ رکعت آپ کی کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ میں آپ کو بتلا دوں کہ اس سلسلے میں بعض اہل علم نے ایک حدیث پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ من ادرک رکعتن من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جس نے رکوع پالی اس نے رکعت پالی۔ تو میں آپ کو بتلا دوں کہ اس حدیث کے صحت و ضعف کے تعلق سے اہل علم کے اندر اختلاف ہے، اور جمہور اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ حدیث بالکل ضعیف ہے، جبکہ بعض اہل علم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ لیکن یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اس حدیث کے صحت و ضعف کے اوپر اہل علم کا اتفاق نہیں ہے اور اکثر اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، تو اس کے مقابلے میں اس سے قوی درجے کی جو حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج ثلاثا، کہ جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی وہ نماز ناقص ہے، نامکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، تو یہ بالکل واضح اور قوی سند سے ہے۔
لہٰذا اس حدیث کو چھوڑ کر کے اس کمزور حدیث کے اوپر اعتماد کر کے اس طرح کا فتویٰ دینا بالکل صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ جو آدمی رکوع میں آ کر کے ملتا ہے اس کی وہ رکعت نہیں ہوگی، اس کو وہ رکعت پھر سے دہرانی پڑے گی، کیونکہ اس نے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھا اور قیام بھی اس سے چھوٹ گیا۔ قیام جو ہے وہ نماز کا رکن ہے، اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ فرض اور لازم اور واجب ہے۔ ایک رکعت کے اندر جب یہ دونوں چیز چھوٹ رہی ہے تو پھر یہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا پہلے آپ جو ہے جب امام کے ساتھ ملتے ہیں رکوع میں تو پہلے امام کے ساتھ آپ نماز کو مکمل کیجئے، اور جس رکعت کے آپ رکوع میں ملے ہیں اس رکعت کو دہرائیے، کیونکہ وہ رکعت آپ کی نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ